الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا گستاخ بلکہ گستاخ نبوت کہہ لیجیے اور پھر ان کا انجام، اس پر بات کر رہا ہوں۔ کل آپ کے چچا ابو لہب کی بات ہوئی تھی، آج ابو لہب کے بیٹے عتبہ کی بات ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے، جسے آج کزن کہا جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عتبہ کو اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیا تھا، مگر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، ابو لہب نے مخالفت کی تو اپنے بیٹے سے کہا کہ محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو تو میرا آپ سے رشتہ ہے، تعلق ہے، وگرنہ کوئی نہیں۔ اس نے طلاق دے دی، اور پھر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست گستاخ بنا۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے شام کے سفر پہ جانا تھا۔ اس وقت جب ہم تیار ہو گئے تو وہ عتبہ کہنے لگا کہ ٹھہر جائیں، میں ذرا محمد کے پاس جاتا ہوں اور اس کی توہین کر کے اس کے دل کو کوفت پہنچا کر آتا ہوں، اور پھر پتہ نہیں راستے میں کتنے دن لگ جائیں۔ لہذا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے لیے پہنچا اور کہا ثم دنا فتدنا فکان قاب قوسین او ادنا۔ جب میں آپ کی معراج کو نہیں مانتا، میں اس قرآن کی آیت کو ہی نہیں مانتا، میں جبریل کو ہی نہیں مانتا، گویا اس نے ان تمام باتوں کا انکار کر دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ پتہ نہیں آپ کیوں کہاں سے لے کر آتے ہیں اور ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی ذات کی طرف سے ہے۔ گویا جو اس کے منہ میں بات آئی کہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ایک دعا فرمائی، بد دعا کہہ دیجئے، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلاب الارض، اے اللہ تو زمین کے کتوں میں سے اس پر ایک کتا مسلط کر دے۔ اب یہ واپس جاتا ہے اپنے باپ ابو لہب سے کہتا ہے کہ اے ابا جان، محمد نے یہ بد دعا کی ہے میرے لیے۔ تو ابو لہب کہنے لگا کہ دیکھیں محمد کی بد دعا جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، مجھے آپ کی جان کا خطرہ ہے۔ اب شام کے سفر کو روانہ ہوئے، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، شام سے واپس آتے ہیں، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، وہاں ایک عیسائی پادری نے آ کر کہا کہ یہاں ذرا رات کے وقت خیال سے رہنا، یہاں شیر ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو ابو لہب اپنے قافلے والوں سے کہنے لگا کہ دیکھیں محمد نے میرے بیٹے کے حق میں بد دعا کی ہے، مجھے اس کی جان کا خطرہ ہے، لہذا آپ اپنا سارا سامان ایک جگہ پر اکٹھا کر کے اپنے بستر اس سامان کے ارد گرد لگا لیجئے، اور میرے بیٹے کا بستر اس سامان کے اوپر ہو تاکہ کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب کیا ہوتا ہے، رات ہوئی، شیر ایک آتا ہے اور سونے والوں کے سب کے منہوں کو وہ سونگھتا ہے، دیکھتا ہے، کبھی اس کے پاس جا کبھی اس کے پاس جاتا ہے، اس کو اپنا ٹارگٹ نظر نہیں آتا ہے۔ آخر اس نے
جمپ لگایا، چھلانگ لگائی ایک، اور اس سامان کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ جب اوپر پہنچا اتبا کو سونگا، اور اس نے سونگنے کے ساتھ ہی اس کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا۔ اور اس طرح اللہ کے دشمن، نبی کے دشمن اور نبی کے گستاخ کا یہ حشر ہوا کہ دیکھیں باوجود اس کے ابو لہب بھی اللہ کے نبی کا چچا ہے، نسب میں ہے، اور یہ اتبا بھی اللہ کے نبی کے نسب میں ہے۔ نسب کام نہیں آیا، جہاں اللہ کے نبی کی گستاخی ہوگی، خواہ کوئی بھی انسان دنیا کو ہو، اللہ کی ذات اس کو دنیا میں بھی ذلیل کریں گے اور آخرت میں بھی ذلیل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، احترام کما حق ہو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔